دادا جان کی غمالود وفات۔ ابھی والدہ ماجدہ کے انتقال کو بمشکل 2 سال گزرے تھے کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم اور مصیبت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا جان بھی انتقال کر گئے۔ معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پے در پہ صدموں پر انتہائی پریشان اور بے بس نظر آتے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کے آرام و آسائش کا خاص خیال رکھتے تھے۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل شفقت و محبت نچاور کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے باہر سردار عبد المطلب کے لیے ایک خاص مسند بچھا کرتی تھی۔ وہ انتہائی پیار اور احترام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پہلو میں بٹھایا کرتے تھے۔ دادا کی ان شفقتوں سے والدہ کے انتقال کے زخم کافی حد تک منمل ہو رہے تھے کہ دادا جان کے بے وقت موت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم ایک بار پھر ہرے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کے جنازہ میں شامل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم آنکھوں سے آنسوؤں کی مسلسل لڑیاں تھمنے کا نام نہ لیتی تھی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی سرپرستی میں سردار عبد المطلب کے انتقال کے بعد اس عظیم ہستی کی دیکھ بھال کی سعادت کا فریضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہوا۔ حضرت ابو طالب کا کنبہ خاصا بڑا تھا، مگر بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں ایک ممتاز مرتبہ حاصل تھا۔ ہر چھوٹا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی شفقت اور احترام سے پیش آتا، اور یوں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محترم چچا کے ہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اپنے چچا کی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجرت پر دوسروں کے لیے بکریاں چرانے کا کام بھی ذمے لے لیا کرتے تھے۔ چرواہی کے انہی مشاغل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی نواحی پہاڑیوں میں قدرت کے مشاہدوں اور غور و فکر کے متعدد مواقع بھی نصیب ہوتے رہے۔ یہاں ایک اہم بات کا ذکر بہت ضروری ہے۔ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے وقتوں میں گلابانی کی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے گلابانی کو تمام انبیاء کے نصاب تربیت میں شامل کر دیا ہو۔ ایک اچھا گلابان اپنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال اور تحفظ کے فرائض بخوبی انجام دیتا ہے۔ وہ ان کی خوراک کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں تو اس سے انسانوں کے بارے میں بھی گلابانی سے ملتے جلتے فرائض ادا کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ شام کا تجارتی سفر اور راہب بحیرہ سے ملاقات۔ چچا ابو طالب کپڑے اور عطریات کے تاجر تھے۔ وہ تجارت کے سلسلے میں بیرون ملک بھی جایا کرتے تھے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بمشکل 12 برس کے تھے کہ انہیں چچا کے ساتھ ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں شام جانے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں ان کا تجارتی قافلہ ایک گرجے کے باہر رکا۔ گرجے کا نگران ایک عیسائی راہب بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے اپنی مقدس کتابوں میں بیان کی ہوئی انبیاء کی تمام نشانیوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صاف موجود پایا۔ اس نے پیشگوئی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نبوت عطا ہوگی۔ راہب بحیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی بہت بحث و تمہیز کی تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئندہ نبوت پر یقین کامل ہو گیا۔ راہب بحیرہ کو ڈر تھا کہ شام کے یہودی بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی تمام نمایاں نشانیوں کو بھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس خدشے کے پیش نظر اس نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا کہ وہ شام کی جانب مزید آگے نہ جائے اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر واپس مکہ لوٹ جائے۔ چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب نے راہب بحیرہ کا مشورہ قبول کر لیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت مکہ واپس لوٹ آئے۔ جوان سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال اخلاق و اطوار۔ یہ تھے نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی شب و روز۔ کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ منفرد محاسن ہر کسی کو بےحد متاثر کرتے تھے۔ 1. وقار اور وجاہت کی واضح جھلکیاں۔ 2. مظاہر قدرت کے مشاہدے اور ان پر سنجیدہ غور و خوض۔ اور 3.
زندگی اور مذہب کے بارے میں مختلف عالموں سے خیال انگیز مباحثوں اور مذاکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل قدر تبصرے وغیرہ۔ روزمرہ عمومی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز بہت متاثر کن تھا۔ اس کم عمری ہی میں اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند محاسن اور نیک خصائل سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز اول ہی سے بے حد راست کو واقع ہوئے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی راست کو کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری کے گھر گھر چرچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا مشہور عوامی خطاب امین یعنی امانت دار تھا۔ یہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ تھا ان کے متعلق ہر خاص و عام کا بے ساختہ تصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اور خصائل نے ابتدائی عمر ہی میں لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل مختلف اور منفرد قسم کی کوئی عظیم ہستی ہیں۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا شخصیت اور کردار شروع ہی سے تقوی و طہارت اور سنجیدگی و متانت سے ہر لحظہ مہکتے نظر آتے تھے۔ باب 3 گناہ گاروں کی خونریز جنگ۔ بنیادی باتیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 14-15 برس کے تھے کہ گنہگاروں کی جنگ حرب الفجار چھڑ پڑی۔ اس میں ایک فریق بنی کنانہ تھے جن میں قریش بھی شامل تھے، دوسری طرف قیس اعلان تھے جن میں ثقیف اور حوازن کے قبیلے شامل تھے۔ جنگ 580 اور 590 کے درمیان 10 سال جاری رہی۔ وقفے کے بعد کل 4 جنگیں لڑی۔ ان سب جنگوں کو گنہگاروں کی جنگ حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان مقدس مہینوں میں لڑی گئی جس میں عربوں کی قدیم رسم و رواج کے مطابق تنازع و تصادم اور قتل و غارت ممنوع تھا۔ اسی لیے قریش کا خیال تھا کہ جنگ میں شمولیت سے ہم نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت اور پشیمانی۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خونین جنگوں میں کوئی خاص حصہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں ضرور تشریف لے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت محض اس حد تک محدود تھی کہ دوسری جانب سے جو تیر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے۔ جنگ کے اختتام کے کافی عرصہ بعد ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بہتر تھا کہ اس خفیف سی شرکت سے بھی میں نے اجتناب کیا ہوتا۔ مذاکرات امن میں شرکت پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار مسرت۔ خونی جنگ کا دائرہ اور شدت وسیع ہونے لگا تو چند صلحہ جو قبائلی سردار جنگ بندی اور امن و صلح کی بحالی کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کریں گے اور کمزوروں اور مظلوموں کے متاثرہ حقوق بحال کریں گے۔ چنانچہ امن کا ایک معاہدہ طے پا گیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس مشہور معاہدے امن کے بارے میں 2 نظریے موجود ہیں۔ امن مذاکرات اور معاہدے میں شریک اکثر افراد کے ناموں میں لفظ فضل شامل تھا، اسی لیے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ 2 حلف الفضول کے معاہدہ امن کی اصل غرض و غایت کمزوروں اور مظلوموں کے متاثرہ حقوق فضول کی بحالی تھا۔ مذاکرات امن میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی۔ کافی عرصہ بعد ان مذاکرات میں اپنی شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی اس لیے پیش کیے جاتے کہ میں مذاکرات میں شریک نہ ہوں تو بھی میں نے انکار کر دیا ہوتا۔ اسلام کے اس دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس قسم کے امن مذاکرات کی دعوت دے تو میں اسے بخوشی قبول کروں گا۔